حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آج کا دن خوشی اور مسرت کا اور شکر و امتنان کا دن ہے۔ خوشی انسان کی ضرورت ہے اور خوشی اور غمی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زندگی بھر ان کی آنکھ میں چولی چلتی رہتی ہے۔ یوں تو خوشی کے متعدد اسباب، اس کی وجوہات اور اس کے پہلو ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر بنیادی طور پر اس کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ کچھ خوشیاں انسان کو دنیاوی معاملات کے حوالے سے حاصل ہوتی ہیں اور کچھ دوسری دینی امور کے لحاظ سے انسان کو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، مگر جو بھی خوشی آتی ہے اصل میں روح پر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، کیونکہ خوشی کوئی فزیکل چیز نہیں ہے بلکہ شعور و احساسات کا نام ہے۔ البتہ خوشی کا اثر روح کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی غم کا اثر بھی انسان کے جسم پر ہوتا ہے، روح پر تو ہوتا ہی ہے۔ اس وقت ان کی تفاصیل میں نہیں جائیں گے بلکہ بعض اشارات پر ہی اتفاق کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں جب کسی انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو بس اوقات انسان خوشی سنبھل نہیں پاتا اور پھولے نہ سماتے ہوئے کبھی وہ اچھلنے کودنے لگتا ہے، ہنستا اور مسکراتا ہے، کبھی اٹکھیلیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو روحانی کیفیت اس کی بدل ہی جاتی ہے کہ اب وہ خوشی کے مارے نفسیاتی طور پر مکمل طور پر ایک دوسرا انسان، دوسری شخصیت نظر آتا ہے، مگر اس کے جسم میں بھی وہ خوشی پھیل جاتی ہے اور بجلی کے کرنٹ کی طرح وہ خوشی اور مسرت کی لہریں اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی غم و حزن جو انسان کو پہنچتا ہے اس کا بھی انسان کے روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی غم کی کیفیت اور اس کے اثر کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی وہ جو غم دل کو پہنچتا ہے اس کا اثر جسم پر ایسے ہوتا ہے۔ تو مسرت و شادمانی اور غم و حزن کا اثر انسان کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اور شدت تعلق کی نسبت سے مسرت و شادمانی اور غم و حزن میں شدت ہوتی ہے، یعنی جس قدر وہ خوشی انسان کو شدید ہوگی، جس قدر کسی چیز سے زیادہ شدید تعلق ہوگا، خوشی آنے پر اسی قدر اسے زیادہ خوشی ہوگی، اور جس قدر کسی چیز سے اس کا شدید تعلق ہوگا، جب اس راستے سے غم اور پریشانی آئے گی تو اتنا ہی شدید ہوگا۔ عید الفطر کی خوشی دین کے حوالے سے ہے، اور یہ خوشی بھی دین کے تعلق کی نسبت سے شدید اور شدید تر ہوتی ہے۔ عید الفطر کی خوشی کا اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کا موقع عطا فرمایا، اس کی مہلت عطا فرمائی اور پھر اس کی توفیق بخشی، اور پھر اس کی تکمیل کے اختتام پر خوشی منانے اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر فرما دیا جسے عید الفطر کہتے ہیں، اور پھر اس کا طریقہ کار بھی بتلا دیا کہ عید الفطر پڑھنی ہے، شکر ادا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک خوشی
تو روزانہ ہوتی ہے کہ انسان شام کو جب روزہ کھولتا ہے تو اسے ایک جو خوشی ہوتی ہے ایک فطری خوشی ہے، جس کا حدیث میں یوں تذکرہ اور وسلم فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یعنی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اسے جو اجر و انعام ملے گا اس سے اس کو ایک خوشی ہوگی. اور ایک خوشی عید الفطر کی صورت میں بھی ہے. وہ ایسی خوشی ہے کہ اس خوشی میں گویا دونوں خوشیوں کا، یعنی ایک وہ افطار کے وقت کی خوشی اور ایک اللہ کے سے ملاقات کے وقت کی خوشی، دونوں خوشیوں کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. جس طرح کہ شام کو انسان روزہ کھولتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے جب ختم ہوتے ہیں تو اگلے 11 مہینے وہ گویا کہ افطاری کے وقت ہیں، اس پر خوشی ہوتی ہے. اور پھر جیسے اللہ سے ملاقات کے وقت خوشی انسان کو ہوگی جب اجر و انعام پائے گا، ایسے ہی اللہ نے دنیا میں ایک اجر و انعام خوشی کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا ہے. تو اس میں دونوں خوشیوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے. اور جیسے کہ یہ دن خصوصی طور پر خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. وہ جو 2 دن جاہلیت میں لوگ مناتے تھے، انہوں نے طریقہ ایک بنا رکھا تھا خوشی منانے کا، کھیل کود کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے، یعنی ان کو بدل کر تمہیں ان سے 2 بہتر دن عطا کیے ہیں. اب وہ دن بہتر کیسے ہیں؟ یقیناً دونوں لحاظ سے بہتر ہیں، کہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی. خوشی منانے کے لیے دنیاوی لحاظ سے بہتر دن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے خوشی منانے کے اسباب بہتر ہوں، جس کا طریقہ کار بہتر ہو، جس کے کچھ اصول و ضوابط ہوں، جس کے حدود و قیود ہوں، جس میں بے ہودگی نہ ہو، ہلڑ بازی نہ ہو، گالم گلوچ نہ ہو، جس میں بے حیائی نہ ہو، جس میں بد اخلاقی کی باتیں نہ ہوں. اور اسلام کے مقرر کردہ خوشی کے دونوں دنوں میں، دونوں تہواروں میں یہ چیزیں یقیناً نہیں پائی جاتی. اور آخرت کے لحاظ سے خوشی کے دن یہ بہتر اس لیے ہیں کہ ان میں عبادت کا امتزاج ہے. خوشی تو عموماً دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہے، لیکن اس میں عبادت کا امتزاج ہے، اس لیے آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے. اور پھر اس میں شکر گزاری ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ہے اور اس کی عظمت اور اس کی شان بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اللہ نے جو تمہیں نعمت ادا کی ہے اسلام کی، یہ روزے رکھنے کی، تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو. اسلامی طریقہ تہوار میں خوشی منانے میں عبادت کا حسن امتزاج ہے، وہاں فکر آخرت کی آمیزش بھی عین اس خوشی کا حصہ ہے. خوشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آخرت کی باتیں نہ ہوں یا جان بوجھ کے ان باتوں کو نظر انداز کیا جائے، بلکہ چونکہ یہ خوشی دین کے حوالے سے ہوتی ہے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی باتیں ان میں کرنا، جنت اور جہنم کی اور اس کی بشارت اور نزالت کی باتیں کرنا، یہ خوشی کا ایک جزو لا ینفک ہے. جیسا کہ وہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر عید کا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد عورتوں کی طرف جاتے اور انہیں الگ سے واضح و نصیحت کرتے، اور جو ان سے واضح و نصیحت فرماتے اس میں یہ فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھتا ہوں. تو کسی عورت نے سوال کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم کثرت سے لعن و ملامت کرتی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے روز خوشی کے موقع پر آخرت کی باتیں کرنا یہ دین کا حصہ ہے اور ضروری بھی ہیں، تاکہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی نگرانی کا تصور انسان کے ذہن میں تازہ رہے. اور اس دور میں تو بالخصوص چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا تذکرہ اس خوشی کے موقع پر ضرور ہونا چاہیے. اور کیونکہ فتنوں کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں جس میں یہ ہے کہ فتنے جب آئیں گے تو
بکثرت ہوں گے اور شدید ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کی بلند مقامات پر میں سے کسی ایک مقام پر چڑھے تو فرمایا حل ترون ما ارى، کیا تم لوگ بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، تو صحابہ نے کہا نہیں۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، فرمایا کہ پھر میں تمہارے گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ فتنے ہوں گے تو اس قطر سے ہوں گے، اس سے کثرت سے ہوں گے۔ اب فتنوں کے بارش کے قطروں کو کون گن سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس کثرت سے فتنے ہیں، ہر روز بلکہ دن میں کئی فتنے آتے ہیں، ان فتنوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور پھر سے اتنا نہیں بلکہ شدید بھی ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ قطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، یعنی ایک تو رات ہے، رات ویسے بھی اندھیری ہوتی ہے، اور پھر فرمایا تاریک رات ہو، یعنی کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جب چاند کے شروع کے آخری کے دن ہوتے ہیں تو بہت اندھیری ہوتی ہے، رات بھی ہو اور پھر اندھیری بھی ہو۔ ایسے ہی فتنے ہیں کہ فتنے بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت شدید بھی ہیں اور بہت تاریک رات میں بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ فتنے ہوں گے، علم اٹھا لیے جائے گا، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم اٹھانے کا نقصان یہ ہے کہ لوگ جاہل اور گمراہ لوگوں کو، لا علم لوگوں کو اپنے سربراہ بنا لیں گے، پھر ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ مسئلے بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، کیونکہ علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اور پھر حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف گمراہ کرنے والے رہنماؤں سے ہے، کہ میری امت میں جو ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور فتنے ایسے ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے بھائی کو قتل کرے گا، اپنے کزن کو قتل کرے گا، اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمِ، کہ اس وقت ہمارے پاس ہماری عقلیں ہوں گی؟ قال لا، فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا تُنزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس دور کے اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، سلب کر لی جائیں گی۔ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِّنَ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ، اور پیچھے ان کے وہ لوگ رہ جائیں گے جن کی سرے سے عقلیں ہوں گی ہی نہیں۔ آج اگر غور کریں تو ہم قریب اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ و ایمان اور شیوت یہ ہونا چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے تو شاید ہم سب یہی دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارا سب کچھ اپنی پسندیدہ شخصیت کے لیے ہے۔ ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار سب اپنی اس پسندیدہ شخصیت کے لیے ہے۔ ہمارا مرنا اور جینا اس کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم دین کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اسے پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم جھوٹوں اور مکاروں کو، چوروں اور بدکاروں کا دفاع کرتے ہوئے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری دین سے دوری کا یہ عالم ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے ان لیڈروں سے اپنی پسندیدہ شخصیات کو اس طرح پسند کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے سب سے سخت اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ محبت بھی جو اپنی پسندیدہ شخصیات کرتے ہیں آنکھیں بند کے کرتے ہیں، اتنے شدید ہوتے ہیں، اور جن کی یوں محبت کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو اسی قسم کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہلکی عقل کے ہوں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتے ہیں پھر ان کے بارے میں فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس نے اپنی قوم کو یہ باور کرا دیا کہ تم کم عقل ہو، تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، میرے جیسا دنیا میں تو آدمی کو ہے ہی نہیں، اتنا عقل مند میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی، یہ سمجھ لیا کہ ہم واقعی کم عقل ہیں، فاطاعوہ، تو پھر اس کی فرمانبرداری کرنے لگے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ عقل ہوتے ہوئے کم عقل نہ بنیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں عقل کو ڈھونڈیں کہ عقل ہمارے پاس ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے، اگر ہم کم عقل ہیں، احمق ہیں تو کتنے بڑے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمہ اللہ جو پانچویں خلیفہ راشد مانے گئے ہیں، وہ ایک بار اپنے اہل مجلس سے پوچھنے لگے کہ اتدرون من احمق الناس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا احمق اور بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ قالوا رجل باع آخرتہ بدنیا، وہ شخص جس نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ دی، یعنی آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ قال الا اخبرکم باحمق منہ، کہ میں اس سے بھی بڑا احمق تمہیں نہ بتلاؤں، اس سے بھی بڑا احمق ہو سکتا ہے آدمی؟ قالوا بلا، کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ قال رجل باع آخرتہ بدنیا غیرہ، وہ شخص اس سے بھی بڑا احمق ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ دے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔